لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث میں وہ موبائل داخل ہے جس سے فائدے سے زیادہ بچے نقصان حاصل کر رہے ہیں. لہو الحدیث میں داخل ہے. لہو الحدیث کی خود تعریف کی گئی. عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ لہو الحدیث والغنا، گانا ہے، گانا وہ لہو الحدیث ہے. یعنی بس گاڑیوں میں گانے لگائے ہوئے ہیں، موبائل میں گانے سن رہے ہیں، لہو الحدیث. اچھا، لہو الحدیث کی خود تعریف اللہ نے فرمائی، لیضل عن سبیل اللہ، ہر وہ کام جو آدمی کو خیر سے روک دے، دیٹ از کالڈ لہو الحدیث. آپ کسی کھیل میں مبتلا ہیں، اذان ہو گئی، نماز چھوٹ گئی آپ کی، لہو الحدیث ہے وہ. جی جی جی، ہر وہ چیز جو آدمی کو خیر سے روک دے وہ لہو الحدیث ہے. اور ایسے لوگوں کو چاہیے لہو الحدیث نہ خریدیں. ومن اشترا کا لفظ ہے، ٹو بائی، خریدنا. جی، ومن الناس من یشتری لیضل عن سبیل اللہ. جی. اس کے بعد حضرت لقمان کا واقعہ. ایک بزرگ آدمی تھے، یہ جی بزرگ آدمی تھے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو حکمت دی تھی. ما معنی الحکمہ، ما معنی الحکمہ. اور ہو از حکیم، حکیم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کتاب حکیم ہے. تو ما معنی الحکیم و ما معنی الحکمہ. علامہ ابن قیم نے بتایا ہے فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هو الحکمہ. کیا تعریف کیا انہوں نے، کیا فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هي الحکمہ. اس کو حکمت کہتے ہیں. مناسب کام، موزوں طریقے پر، صحیح کام صحیح طریقے پر صحیح وقت میں، یہ حکمت ہے. اب لوٹا لیے جا رہا ہے باتھ روم کے لیے، مولوی صاحب جا رہے ہیں لوٹا لیے. ایک صاحب ہے، مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. ارے بھائی جان دے اس کو، مولوی صاحب کو جان دے، وہاں جان دے، یہ وقت نہیں ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے یہ. جی، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کرنا، یہ حکمت ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کام صحیح ہے ایک، اچھا اس کو صحیح کام ہے تو صحیح طریقے سے کرنا، جی، اور صحیح وقت میں کرنا. نماز اچھا کام ہے، جی، اس کو صحیح طریقے سے. کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، وہ ہے طریقہ. جی، تو نماز ایک صحیح کام ہے، صحیح طریقے سے جیسا نبی نے پڑھا. فی الوقت الذی ینبغی، مناسب وقت، 5 وقت میں جیسے اذان ہو جائے آ جاؤ. فی الوقت الذی ینبغی، چھوڑ پکڑ نہیں کہ نماز کا وقت چلا گیا اس کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں. تو یہ حکمت کا معنی. یہ بڑے حکیم تھے. یہ جانتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کیا تعلیم دی؟ ہماری بعض مائیں ہوتی ہیں، جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جو دنیا دار رہتے ہیں، بیٹے بولو ABCDEFG. یہ اوقات ہے ہماری، یہ اوقات ہے. یہ دیکھو اپنے بچے سے بول رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. اچھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت ملے تو انشکر للہ. جی، نعمت ملے تو نعمت کا شکر ضروری ہے. دیکھو اس کے بعد کیا گیا، حکمت ایک نعمت ہے تو انشکر للہ. کیسی کتاب ہے، کس طرح بولتی ہے کتاب. حکمت ایک نعمت، حکمت نعمت، اور نعمت جب ملے تو نعمت کا شکریہ. اور اللہ فرما رہا ہے اس شکریہ سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. نعمت ہم بڑھائیں گے اور شکر نہیں کرے گا، نعمت کھینچ لیں گے. اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وہ تو غنی ہے. اپنے بیٹے سے بول رہے ہیں میرے بچے ان الشرک لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر. ایک اس کے بعد کہہ رہے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک مت کر یہ تو کہہ دیا، ٹھیک ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں شرک ظلم عظیم ہے؟ نقطہ یہ ملا بچے سے کوئی بات کہیے تو اس کی دلیل بھی دے دیجیے تاکہ بچہ
ذہنی خلجان میں مبتلا نہ ہو. ابا نے اس کام سے منع کیوں کیا ہے؟ وجہ بتایا گیا. لا تشرک باللہ، منع کیا شرک مت کرنا. کیوں؟ ریزن ان الشرک لظلم. ظلم کیوں ہے؟ ظلم وہ خلاف العدل، عدل کے خلاف ہے. الظلم وہ خلاف العدل، عدل کے خلاف. بتائیے ایک قادر کو اور عاجز کو مساوی کر دینا ظلم نہیں ہے؟ جوتے کو ٹوپی کو برابر کر دینا یہ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے، جوتا پیر میں. اب جوتا سر پر رکھ دیا جائے، ٹوپی کو پیر میں رکھ دیا جائے، ہذا ظلم. اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کے غیر جگہ میں رکھنا. وضع الشیء فی غیر محلہ وہ ظلم. تو قادر بندہ عاجز، تو قادر اور عاجز کو برابر کر دینا. اذ نسویکم برب العالمین وہ ظلم. ظلم ہے یہ. خالق اور مخلوق کو ملا دینا. بولے کہتے ہیں کہ جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے ویسے ہی رب تک پہنچنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت. ارے تو نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا، بدبخت کہیں کے. خالق خالق ہے، بندہ چھت پر جانا مخلوق کے پاس جا رہا ہے نا، وہ عاجز ہے. وہ رب تعالیٰ قادر ہے. تو نے خالق اور مخلوق کو ایک جیسا کر دیا. اذ نسویکم برب العالمین وہ ظلم. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جی اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کہاں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے یا کیا ہے. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہاں جو کہا گیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے لڑکا یا لڑکی ہے. جی جی بتایا گیا کہ غیب کہتے ہیں جو سبب طبعی کے واسطے سے نہ ہو. آئی ول ریپیٹ، غیب وہ ہے جو سبب طبعی نیچرل ریزن کے واسطے سے نہ ہو. ڈاکٹر کیا استعمال کرتا ہے، آلہ استعمال کرتا ہے، واسطہ آ گیا بیچ میں، یہ غیب نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ جانتا ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بغیر کسی سبب طبعی کے جانتا ہے وہ کہ کیا ہے. اللہ یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے سائنس سے بتا دیتے لڑکا ہے لڑکے، لیکن ماں ہے یہاں پر، من نہیں، ماں ہے یہاں. ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، ہاں کہ عالم ہوگا، جاہل ہوگا، سیاستداں ہوگا کہ کون ہوگا، وہ کو معلوم نہیں. یہ کیسے بتا سکتا ہے کوئی؟ وَيَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، وہ مرے گا. ابھی وہ ٹائٹینک جو شپ تھی جسے دنیا کے بہترین دماغوں نے مل کر کے بنایا تھا، جانتے ہیں ان کے بنانے والوں کا اور شپ کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ تقدیر بھی اس کو نہیں ڈوبو سکتی. دعویٰ تھا ان کا. ڈوب گیا، زندہ نہیں بچے لوگ. اچھا اس کو دیکھنے کے لیے، یہ تو سن 1912 میں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو اپریل سن 1912 یا 11 میں ایسا ہوا ہے ٹائٹینک کا معاملہ، زیر آب ہو گیا. اس کو دیکھنے کے لیے بھی 18 جون کو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، جس میں پاکستان کے 2 بلینئر تھے، باپ بیٹے، داؤد اور سلیمان. داؤد نام ہے باپ کا، سلیمان نام ہے بیٹے کا، اور 3 اور ہیں جس میں وہ ایک کیپٹن ہے اس کا جہاز کا، وہ شپ کا کیپٹن ہے، اور 2 اور برطانوی بلینئر ہیں. یہ 5 لوگ تھے. ابھی ٹائٹین نام ہوتا، پہلے کا نام ٹائٹین، یہ نام ہی بڑا عجیب و غریب ہے. دونوں نہیں بچے جی، وہ ٹائٹینک بھی گیا، ٹائٹین بھی گیا. اس میں 5 لوگ تھے، اس میں تو بے شمار لوگ تھے. تعداد آپ انٹرنیٹ پہ مار کے دیکھ لیں، انگلش میں پوری تفصیل آ جائے گی. جی یہ 5 گئے. ان کی خواہش کیا تھی؟ مریں گے تو امریکہ میں رہ رہے، امریکہ کے قبرستان میں دفن ہوں گے، پاکستان میں لا کر کے دفن کر دیں گے، یا جہاں وہ چاہیں گے وہاں. یہ تمنا تھی. ان کو کیا معلوم بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں مرنا ہے، کس زمین میں مرنا ہے. اللہ جانتے ہیں. یہ 5 لوگ تھے. اللہ فرما رہا ہے جہاں ہم نے لکھ دیا ہے کہ تمہیں وہاں مرنا ہے،
وہاں فری میں بھی جا سکتے ہو، اور ہمیں ضرورت پر ہم چاہیں تو ہم تم کو مجبور کریں تم پیسے دے کر وہاں پہنچو۔ یہ پیسے دے کر پہنچے، ہر ایک نے 2.5 لاکھ امریکی ڈالر دیے ہیں، ہندوستانی 2 کروڑ روپیہ، یعنی ایک آدمی کا، ایک مسافر کا جو کرایہ لگا ہے وہ 2 کروڑ لگا ہے، یعنی 2.5 لاکھ امریکی ڈالر، یعنی 2 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے۔ رب تعالیٰ نے کہا موت یہاں لکھی ہے، پیسے دے کر کے آؤ یہاں پر، تم پیسے خرچ کر کے یہاں آؤ، تمہاری موت ہم نے اور وہ بھی 1500 فٹ سمندر کے اندر، 1500 فٹ، 1500 فٹ نیچے، یہ تمہاری قبر ہے، یہ تمہاری قبر یہاں ہے، تم کو کیا معلوم؟ ہم کو معلوم ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت، آدمی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آدمی کے بے ہوش مر جائے گا آدمی۔ جی، رب تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت آدمی خالی تصور کر لے ہلکا سا تو۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ زمین میں مرنے والا ہے، پیسے دے کر بلا لیتا ہے، چل پیسے دے اور یہاں آئے، ہاں مرنا ہے تجھے، کس زمین میں مرنا ہے تجھے، 1500 فٹ نیچے سمندر کی گہرائیوں میں تجھے مرنا ہے، آ جا ادھر چل۔ ایسی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے یار، کمال کی کتاب ہے۔ کائنات میں ایسی بک موجود نہیں ہے، یہ ہم کو دی گئی تھی، ہم کو دی گئی تھی، ہم نے اسے تاکہ نسیاں کے اوپر رکھ دیا ہے۔ جمعہ ہے، کوئی اور نظمیں پڑھ رہے، نعتیں پڑھ رہے، ساری چیزیں، ارے بھائی اس کو کون سمجھے گا، اس کو کون پڑھے گا، یہ نعتوں میں لگے، ارے بھائی وہ سب اصل نہیں ہے، اصل یہ کتاب ہدایت ہے جو تم کو دی گئی ہے، گا رہے گا رہے گا رہے، چھی 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 چھی۔ وہ توپ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ قلعہ کے فصیلیں گرا دی جائیں، قلعہ کے برجیں توڑ دی جائیں۔ توپ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے مکھی ماری جائے، جی توپ دے دی گئی ہے، مکھیاں مار رہا ہے مسلمان، گانے گا رہا ہے گانے۔ اس قوم کی بدنصیبی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، جی ایسی کتاب۔ یہ علامہ اقبال نے کہا خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ تو قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہوا ہے، اور اب زمانے کا شکوہ کر رہا ہے۔ زمانے کا شکوہ کیسے کرتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ آج جو ہم ذلیل ہیں، پھٹی ہوئی ٹوپیاں ہمارے سروں کے اوپر ہیں، تو ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے۔ ارے بھئی کیا پھر تیرے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ ذلیل کہیں کے، وہ تاج تیرے سر سے اترے کیوں؟ ٹوپی پھٹی تیرے سر پہ آئی کیوں؟ تو خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اب زمانے کا شکوہ، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، اے وہ قوم جو اوس کی طرح، شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور اغیار تجھے اپنے پاؤں تلے رود رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، در بغل داری کتاب زندئی، ایک زندہ کتاب تیرے بغل میں رہتے ہوئے تم مردہ ہے، اس سے بڑا افسوس اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ ایک زندہ کتاب بغل میں رکھتے ہوئے آدمی اس قدر ذلیل ہو، ایسی قوم، تف ہے ایسی قوم کے اوپر۔